السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کتاب البیوع، باب نمبر 15، باب کسب الرجل وعملہ بیدہ۔ اس امر کا بیان کہ کوئی آدمی خود کمائے اور اپنے ہاتھ سے کام کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی کسی نشست میں یہ بات بیان کی تھی کہ لفظ کسب جو ہے، کاف سین اور با، کسب، اس میں حلال کمائی کا مفہوم موجود ہے، محنت کا مفہوم موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے اور جو دیگر فوائد اخذ کیے جا سکتے ہیں، ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ حلال کمائی میں محنت ایک بڑا اہم ترین جزو ہے۔ سود کو جو حرام قرار دیا گیا، اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سود میں کوئی محنت نہیں ہوتی، سود مال والا کوئی محنت نہیں کرتا، اسی وجہ سے کہ مال کے حصول کے حوالے سے جہاں جہاں محدثین نے آیات میں یا احادیث میں جن سے استشہاد کیا ہے، تو وہاں پر اسی لفظ سے استشہاد کیا ہے، باب کسب الرجل، کسی انسان کا کمانا، وعملہ بیدہ، اور اس کا اپنے ہاتھ سے عمل کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ایک باب کے تحت ایک حدیث ہے سیدہ عائشہ کی، اور دوسری حدیث بھی سیدہ عائشہ کی ہے، تیسری حدیث جو ہے عن مقدام رضی اللہ عنہ کی ہے، چوتھی سیدنا ابو ہریرہ کی ہے، پانچویں بھی سیدنا ابو ہریرہ کی ہے، اور چھٹی حدیث جو سیدنا زبیر بن العوام کی۔ یہ 6 حدیثیں جو ہیں اس عنوان کے تحت بیان کی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے، وہ پہلی حدیث میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہم حدیث سن لیتے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما استخلف ابو بکر الصدیق قال لقد علم قومی ان حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة اہلی وشغلت بامر المسلمین فسيأكل آل ابی بکر من هذا المال واحترف للمسلمین فیہ۔ یہ جو پہلی جو حدیث ہے، اس میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ جب نبی ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کیا گیا، لما استخلف ابو بکر الصدیق قال، تو ابو بکر صدیق نے فرمایا لقد علم قومی ان حرفتی لم تکن تحجز عن مؤونۃ اہلی، میری قوم اچھی طرح اس بات سے واقف ہے کہ بھئی میرا جو کاروبار جو تھا وہ میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے ناکافی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وشغلت بامر المسلمین، اور اب مجھے مسلمانوں کے جو معاملات ہیں، حکومتی معاملات، اس کی ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے۔ فسيأكل آل ابی بکر من هذا المال، تو اب ابو بکر کے اہل خانہ اس مال سے کھائیں گے، وَأَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِي، اور وہ خود مسلمانوں کے مال و اسباب کی نگرانی کریں گے۔ تو اس میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونۃ اہلی، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ چیز جو ثابت ہوتی ہے، ایک بات تو یہ کہ محنت والی بات آ رہی ہے، اس میں ہاتھ سے کمائی کی بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ آ رہی ہے کہ حاکم جو ہے وہ تنخواہ لے سکتا ہے، حاکم وقت بقدر ضرورت تنخواہ لے سکتا ہے۔ یہ سیرت کی کتابوں میں یہ سارے واقعات موجود ہیں کہ ابو بکر صدیق جب مطلب بطور خلیفہ ان کا تعین ہوا، تو اگلے دن اپنے کاندھے پر وہ کپڑے یا جو بھی مال تھا ان کا لے کر بازار نکلتے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا اور کہا کہ ابو بکر یہ کیا، کہا اپنے گھر والوں کے لیے جو ان کی کفالت اور ان کے معاملات بھی تو دیکھنے۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق نے کبار صحابہ کی مشاورت سے سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے ایک وظیفہ جو تھا وہ باندھ دیا تھا کہ آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ مسلمانوں کے امور کی نگرانی میں اس میں وقت گزاریں۔ آپ یہ جس اپنے اور آپ کے گھر والوں کی جو کفالت ہے وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ اپنا وقت وہاں دے رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے، آپ اس میں 2-3 باتیں جو ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے از خود کوئی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس ذمہ داری کو ایک امانت سمجھا، اور اس ذمہ داری کو اپنے مالیات سے بالکل نہیں جوڑا۔ اس میں کوئی مالی تقاضا یا مالی طلب کا ان کے ذہن میں کوئی تصور نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ بازار میں نکل گئے تھے خرید و فروخت کے لیے۔ یہ تو سیدنا عمر فاروق نے اور دیگر صحابہ نے مشاورت کے ساتھ یہ طے کیا کہ بھی حاکم وقت کا وقت بڑا قیمتی ہے، تو اس کو پھر
اتنا دے دیا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کی جو کفالت کر سکے۔ تو اس میں عمومی طور پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو حدیث بیان کی، اس سے معلوم ہوا کہ محنت کی جائے، محنت کی جائے۔ اس کے بعد جو سیدہ عائشہ کی جو دوسری حدیثیں فرماتی ہیں، قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمال انفسہم، کہ نبی کریم کے جو صحابی تھے، ساتھی تھے، وہ عمال انفسہم، وہ خود محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ تو محنت مزدوری کے حوالے سے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مدینے کے جو، جیسا کہ شروع کے ابواب میں ہم نے پڑھا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، کہ اہل مدینہ زراعت پیشہ تھے۔ تو جو شخص ہل چلائے گا، کھیتوں میں کام کرے گا، جب وہ واپس آئے گا نماز کے وقت میں تو ڈیفینیٹلی پسینہ اور یہ بو اور میل، یہ سب چیزیں تھیں۔ تو اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے سیدہ عائشہ نے یہ بات بیان کی، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، سیدہ عائشہ کے اس قول کو، اس بات کی مطلب بنیاد بنایا، جواز کے لیے دلیل بنایا کہ بھی محنت جو ہے، کمانے کے لیے محنت ایک لازمی جزو ہے۔ آگے فرماتی ہیں کان یکون لہم ارواح، ٹھیک ہے، اور ایسا تھا کہ ان کے مطلب ان کے پاس سے بو آتی تھی۔ فقیل لہم، تو ان سے کہا گیا لو اغتسلتم، اگر تم غسل کر لیتے تو بہت بہتر ہوتا۔ تو پسینہ کب نکلتا ہے؟ جب بندہ محنت مزدوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس محنت مزدوری سے دلیل پکڑی گئی، دلیل لی گئی کہ جی مال کمانے کے لیے محنت مزدوری جو ہے وہ بنیاد ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، پہلی جو حدیث تھی جو سیدہ عائشہ کی، جو مطلب پہلا جو تھا، اس میں عمومی طور پر ہاتھ کی کمائی بنیاد بنائی گئی۔ اس حدیث میں زراعت کو بیان کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث جو حدیث عن المقدام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، مقدام کہتے ہیں کہ رضی اللہ عنہ ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، کہ بھائی کسی شخص نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاکیزہ اور پاک کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، اور داؤد علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ داؤد علیہ السلام جو تھے وہ صنعت کار تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جاتا تھا، وہ جس طرح چاہتے تھے اس کی شکل بنا لیتے تھے۔ تو پچھلی حدیث میں سیدہ عائشہ کا جو فرمان تھا، اس سے زراعت کا ذکر ہو گیا، اور مقدام رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں صنعت کا ذکر کر دیا گیا۔ اور پہلی جو حدیث تھی اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کی تجارت کا بھی ذکر کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ مال کے کمانے کے تین ذریعے ہیں، مال کی کمائی کے، مال کے حصول کے تین ذریعے۔ نمبر ایک تجارت، جو سیدہ عائشہ کے پہلے جو مطلب قول تھا اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے مل گیا۔ دوسرا جو قول تھا سیدہ عائشہ کا، اس میں اہل مدینہ کا زراعت کے حوالے سے محنت مزدوری کرنا، یہاں تک کہ ان کے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، ٹھیک ہے، زراعت کا تصور آ گیا۔ اور سیدنا داؤد علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے حوالے سے صنعت کا تصور آ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ مال کا حصول تین ذرائع سے ممکن ہے، تجارت، زراعت اور صنعت، اور چوتھا کوئی بھی ذریعہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ عمومی طور پر جتنے بھی ذرائع ہیں وہ ان تینوں میں سے کسی نہ کسی ایک کے ساتھ جا کے مطلب ہے کسی ایک کے تحت ان کو شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث جو ہے وہ یہی ہے، سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان داؤد النبی علیہ السلام کان لا یأکل الا من عمل یدہ، وہی بات جو ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس میں سیدنا ابو ہریرہ کی جو حدیثیں فرماتے ہیں کہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يحتطب احدکم حزمة على ظہرہ خیر من ان يسأل احدا فیعطیہ او یمنعہ۔ اللہ کے نبی کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص لکڑیاں جمع کرے اور اس کا گٹھا بنا کر اپنے پیٹھ پر لاد لے اور محنت کے ساتھ بازار میں جا کے ان لکڑیوں کو بیچے،
چند پیسے کمائے، یہ عمل اس کا اتنا عظیم ہے، اتنا افضل ہے، اور اس سے بہتر یہ اس کے مقابلے میں وہ کسی سے کچھ مانگنا، بھیک مانگنا، سوال کرنا، اس کی جو ہے اسلام میں کسی صورت میں بھی مطلب ہے یوں سمجھیے کہ تائید نہیں کی گئی۔ یہ مانگنا، بھیک مانگنا اسلام میں ایک معیوب عمل ہے، بلکہ بعض اوقات اس سے منع کرنے والے معاملات جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، عن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله۔ سیدنا زبیر بن العوام کا ذکر ہے، حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسیوں کو لے۔ رسیوں کو لینے سے کیا مراد ہے؟ بھائی لکڑیاں کاٹے گا، رسیوں سے ان لکڑیوں کو باندھے گا، اپنی کمر پر لادے گا، بازار لے جائے گا اور بیچے گا۔ یہ عمل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ بڑا عظیم ہے، چونکہ اس میں محنت والا پہلو پایا جا رہا ہے۔ تو ان 6 احادیث کے ذریعے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام بخاری نے پہلی حدیث کے ذریعے تجارت کا اس بات کیا، دوسری حدیث کے ذریعے زراعت، تیسری حدیث کے ذریعے صنعت، ٹھیک ہے، چوتھی حدیث میں بھی صنعت کاری، اور آخری جو 2 حدیثیں ہیں وہ ہاتھ کی جو کمائی ہے، ہاتھ سے محنت کرنے والا جو فیکٹر ہے اس کو مزید بطور تاکید بیان کیا۔ تو اس میں ہمارے سامنے جو خلاصہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مال کے حصول کے 3 ذرائع ہیں، تجارت، زراعت اور صنعت۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔